ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے قابل ہو گیا اس زمانے میں. بہرحال تو اللہ پاک نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تقوی کے حصول کے لیے، تو ہم تقوی حاصل کریں دوست. پھر تقوی پہ ملتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ای من کل ضیق. اللہ رب العزت ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اس کے لیے بنا دیتے. مخرج کہتے ہیں نکلنے کا راستہ. لہٰذا تجوید میں قرہ حضرات قاری کہتے ہیں بھائی فلاں حرف کا مخرج فلاں جگہ. مخرج یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ. ویسے مطلق مخرج کے معنی نکلنا، لہٰذا جس کو انگریزی میں ایگزٹ کہتے ہیں نکلنے کی راستہ، اس کو عربی میں مخرج کہتے ہیں. لہٰذا آپ عرب میں جائیں، جہاں بھی جائیں گے ایگزٹ کے لیے، جہاں ایگزٹ لکھا ہوگا ساتھ میں میم خا را جیم مخرج لکھا ہوگا. تو اللہ فرمائے من یتق اللہ، جو شخص اللہ سے تقوی اختیار کرے، ڈرے، احتیاط والی زندگی گزارے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. کیا مطلب؟ من کل ضیق، ہر قسم کی تنگی سے، ہر قسم کی پریشانی سے نکلنے کا راستہ اللہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں. جیسے بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت دعا کریں، کچھ راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا نکلنے کا، ایسے پھنسے ہیں کوئی سبیل نظر نہیں آتی. تو سبیل نظر نہیں آتی، سبیل بھی جی عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی بھی راستے کے ہیں. نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، سبیل نظر نہیں آ رہی جی. تو قرآن پاک میں اللہ فرمانے ہیں جو آدمی تقوی اختیار کرے گا، ہاتھوں کا تقوی، نگاہوں کا تقوی، زبان کا تقوی، کانوں کا تقوی، کھانے پینے کا تقوی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرے گا اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان سے بچے گا. یہ ہے تقوی کا خلاصہ. اس راستے پر چلے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تکلیف سے نکلنے کا راستہ کھول دے، نکال دے. اللہ اکبر. دوستو ہمت تو کریں، ہم لوگ ہمت تو کریں، کوشش تو کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا مزے عطا فرماتے ہیں. پھر تقوی پہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہ کوئی مال سے بڑا ہوتا ہے، نہ قد سے بڑا ہوتا ہے، نہ اونچی ٹوپی پہن کے، نہ پگڑی باندھ کر، نہ جبہ و دستار پہن کر جی، نہ اونچا گھر بنا کر، نہ اونچے کارخانے بنا کر، نہ بڑے بڑے کھیت اور کھلیان خرید کر، نہ بڑے بڑے باغات کا مالک بن کر، نہ بڑے بڑے کارخانوں کا مالک بن کر بڑا بنتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک بڑا وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے نزدیک اللہ کی ویلیو، اللہ کے نزدیک تم میں سے اس شخص کی ویلیو ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو، سب سے زیادہ احتیاط کرنے والا ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ ہمیں ایسی مثالیں دی، چل کر دکھایا کہ ہمارے لیے گائیڈ لائن بنا کر گئے، راستہ بنا کر گئے. ایک حضرت مولانا منیر صاحب تھے، دارالعلوم دیوبند کے اندر ذمہ دار تھے. مولانا مظہر نامتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی تھے چھوٹے. یہ 250 روپے لے کر دہلی کے لیے نکلے دیوبند سے رودات چھپانے کے لیے ادارے کے. راستے میں جیب کٹ گئی. واپس آئے، بستی میں کوئی زمین تھی ان کی، اس کو بیچا اور اس میں سے بیچ کر 250 روپے لیے اور پھر واپس رودات چھپانے کے لیے. یہ بات تذکرہ کسی طرح سے چرچے میں آ گیا ادارے کے ذمہ داروں میں اور دوسروں میں، چھوٹے بڑوں میں. تو لوگوں نے کہا کہ بھائی جب یہ امانت لے کر گئے تھے اور اپنی طرف سے انہوں نے اس کو ضائع کرنے میں اس کی سنبھالنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو ان کی زیادتی کے بغیر وہ ضائع ہو گئی، وہ چوری ہو گئی، تو اس میں تو امانت میں کوئی ضمان نہیں، امانت میں تو کوئی ضمان نہیں. لہٰذا ان کو 250 روپے ادارے کے خزانے سے واپس ملنے چاہیے. لیکن چونکہ بڑے متقی تھے، ماننے والے نہیں تھے، لہٰذا حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، شیخ الفقہ، ان کے پاس فتویٰ بھیجا اور وہاں سے مسئلہ معلوم کیا اور ان کو مسئلہ دکھایا کہ وہ جو 250 روپے آپ کی جیب سے چوری ہو گئے، ضائع ہو گئے تھے، اب آپ نے اپنی زمین بیچ کر وہ 250 روپے خرچ کر کے رودات ادارے کی چھپوائی ہے، تو یہ ادارے سے آپ لے لو واپس. تو عجیب کیسے چمکے تاری ہوئی. بات کس نے کہا؟ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی نے کہا. تو انہوں نے مسئلے مسائل میرے لیے پڑھے ہیں، انہوں نے فقہ میرے لیے پڑھی تھی. ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں
اگر وہ میری جگہ پر ہوتے اور ان سے 250 روپے ضائع ہوتے ان کا دل مانتا؟ کیا وہ واپس نہیں لوٹاتے؟ مسئلہ میرے لیے پڑھا تھا، جاؤ مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کتنی احتیاط کرنے والے لوگ تھے دوست، اللہ ہمیں ایسا تقویٰ تھا۔ آج تو باپ مرتا ہے وراثت تقسیم نہیں کرتے، جس کے ہاتھ میں جو مال آیا اس پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مسئلے کی روح سے دوستو اس کی تقسیم ہونی چاہیے، اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ بھائی کہتے ہیں ہاں بہن یہ ابا چھوڑ کے گئے ہیں، کچھ بینک میں پیسے ہیں، ایک باغ ہے، یہ گھر ہے، بتا تیرا تجھے کتنا دیں؟ نہ بھیا مجھے کچھ نہیں چاہیے، بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تمہاری محبت سلامت رہے، مجھے یہی سب کچھ۔ اب ایسی تو محبت کو سب بھائی کرتے ہیں، تو بھائی کے اتنے کہنے سے کافی نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ عام طور پر انتقال کے 2-3 دن کے بعد ایسا پوچھتے ہیں بھائی کسی بھائی کو کچھ چاہیے تو لے لو اپنا، اب وہ اپنے پھاوڑے سے کھود کے لے جائیں گے؟ ایسے کہنے سے ہو گیا کام؟ باقاعدہ دینے کی نیت ہو اور باقاعدہ قلم کاغذ لے کے مفتی کو بٹھائیں تب جا کے دینا ہوتا ہے۔ اور پہلے دوسرے دن تو ہم سے سب کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے، تو بیٹیاں بہنیں تو اسی طرح سے کہتی ہیں نہیں بھائی کوئی ضرورت نہیں، بس ہمیں وہ سوچتی ہیں کہ اگر ہم حصہ لے لیں گے تو یہ بھائی ہمیں کبھی دروازے پہ چڑھنے بھی نہیں دیں گے۔ بمبئی میں ایک بزرگ ہے، اللہ پاک نے ان کو مال پیسہ بھی دیا، تو انہوں نے جب والدین کا انتقال ہوا تو وراثت تقسیم کی، تو اپنی بہن کو کہا کہ نہیں بھائی جو ہے بس محبت سلامت ہے، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے۔ تو کہا دیکھو شریعت کا حکم ہے میرے ذمے بھی، ابھی تم لے لو، زمین تھی کچھ، تو کہا یہ زمین ابھی لے لو، 2-4 سال رکھو اور اس کے بعد پھر واپس دے دینا۔ خیر اب جو ہے زمین جوتنا بونا شروع کیا، اس کو سے آمدنی آنا شروع ہوئی۔ 2 سال کے بعد پوچھا کہ وہ کیا خیال ہے تم زمین واپس دے دو گے؟ نہ بھیا تمہارے بھانجے بڑے ہو گئے، اب خرچے بہت بڑھ گئے۔ تو کہا یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا، یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا۔ ایک طریقہ دوستوں، بہت سے واقعی بھائی لوگ اتنے سچے محبت والے ہوتے ہیں، وہ بڑے کہہ دیتے ہیں چھوٹوں کو بھائی چھوٹے آپ رکھیں، اور اللہ پاک نے ہمیں سب کو الگ الگ گھر دے دیے ہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سچے ہوتے ہیں۔ لیکن صرف ان کے کہنے سے بھی ماشاء اللہ نوجوان مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھو مسئلہ کہ اس طرح سے کہنے سے کہ نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے وراثت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بھائیوں کو چاہیے کہ وہ مجموعی وراثت میں سے کوئی ایک چیز لے لیں، اور لینے کے بعد کہتے ہیں میں نے اپنے والدین کی وراثت میں سے یہ چیز لے لی، چاہے وہ قلم ہو، چاہے وہ کوئی ان کی جیب میں سے نکلا ہو کوئی سکہ ہو، چاہے ان کا حقہ ہو، جی چاہے ان کی جیب میں سے نکلی کوئی چابی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، کہ بس یہ میں نے ابا کی چابی کا گچھا یہ یادگار میں نے لے لیا وراثت میں سے، اب میرا کوئی حصہ نہیں، بقیہ بھائیوں کا دوسروں کا۔ دوسرا کہ میں نے ابا کا حقہ لے لیا ہے، اب یہ وراثت میں میرا، اس کو کیا کہتے ہیں کھلا، جی تخارج کہتے ہیں اس کو، خروج اور تخارج کہتے ہیں، یعنی وراثت میں سے نکل جانا کہتے ہیں کہ اب جو ہے بقیہ دوسروں کو۔ اس طرح سے الحمدللہ ہم نے بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر اس طرح سے کیا، بہنوں کے ساتھ۔ تو دوستو اس طرح سے کرنا چاہیے۔ یہ جو جس کے پاس آیا وہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے، یاد رکھنا قیامت کے دن اللہ اکبر کیا سزا ملے گی اور کیا اس کے معاملات ہوں گے۔ یہ دوستوں میں نے ہنٹس چھوڑ دیا آپ کے سامنے، میں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا ہے، مفتیان کرام سے معلوم کرنا ہے، ان مسائل پر غور کرنا، وراثت تقسیم کرنے کی فضیلت کیا ہے اور اس پر اللہ پاک کیا کیا کچھ پھر عطا فرماتے ہیں۔ تقسیم کرنے سے دوستو گھٹتا نہیں ہے، اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ نفع کے ساتھ دیتے ہیں۔ اب ایک گھر ہے 10 بائی 10 کا، 15 بائی 15 کا، اب ظاہری بات ہے کہ اس کو تقسیم کریں گے تو کسی کے پاس زینہ آئے گا، کسی کے پاس دروازہ، کسی کے پاس بیت الخلا آئے گا، کسی کے پاس غسل خانہ آئے گا، وہ تھوڑی تقسیم ہو سکتا ہے، تو اس کی قیمت لگائی جاتی ہے۔ قیمت لگانے کے بعد پھر کوئی ایک اس کو رکھ لیتا ہے یا 2 رکھ لیتے ہیں، بقیہ وہ آپس میں جنہوں نے رکھ لیا بقیہ کا وہ پیسہ دے دیتے ہیں، اس طرح سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے تقسیم کے طریقے ہیں۔ تو بہرحال بات چل رہی تھی، ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں، ہر ایک اعتبار سے ہم متقی بنیں، ہر ایک اعتبار سے متقی بنیں، جزوی متقی نہ بنیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، داڑھی ہمارے چہرے پر ہے، پگڑی ہمارے سر پر ہے، سفید لباس پہنتے ہیں، تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہے، اور لوگوں میں متقی مشہور ہو گئے نا کہ یہ متقی نہیں، متقی تو پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک ہر چیز پر آدمی عمل کرے،
اپنی نگاہیں قابو میں، زبان قابو میں، کان قابو میں، ہاتھ قابو میں، پیر قابو میں، نیت قابو میں، نیت قابو میں۔ کسی کے مرنے کا انتظار نہ کرے، کسی کے مال پہ ناجائز قبضے کی نیت نہ ہو۔ پالنپور کے اندر ایک نوجوان تھے، ان کے والد صاحب، ان سے میں واقف، آج بھی وہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے۔ ان کا مرغی فارم کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ نوجوان ایسا سونے کا دل رکھنے والا، بہت قرضے دے رکھے تھے۔ جب انتقال ہوا، اچانک کسی حادثے میں یا کیسے انتقال ہوا، بہرحال ان کے والد کے پاس لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو حاجی صاحب، آپ کے بیٹے سے ہم نے 1 لاکھ روپے قرض لیے تھے، آپ کو اطلاع کر دیتے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو ادا کریں گے۔ تو یار میں نے 2 لاکھ لیے تھے، تقریباً 35 لاکھ قرض کے لوگ آئے ان کے پاس۔ 35 لاکھ قرضے کے لوگوں نے اقرار کیا کہ ہمارے ذمے ان کا اتنا قرض ہے، اتنا قرض ہم دیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھائی، جس نے تمہیں قرض دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا گیا، میری طرف سے کوئی مطالبہ تم سے نہیں، میری طرف سے کوئی قرض کا مطالبہ تم سے نہیں، بس تم اس کو ایصال ثواب کرتے رہو، یہی تمہاری طرف سے اس کے لیے آخرت میں اجر بہت بڑا ملے گا۔ باپ نے معاف کر دیا۔ لیکن کتنے متقی تھے کہ انہوں نے آ کر کہا، کہنے والے کتنے متقی تھے، اور یہ معاف کرنے والا اور اس طرح کے معاملہ صاف کرنے والا یہ کتنا بڑا آدمی نکلا۔ لیکن دوستو، آج کل ہمارے اندر سے جس نے چھپا لیا، جس نے ہضم کر لیا، جی ادھر باپ کا انتقال ہوا اور ہم نے اینٹ سے اینٹ بجتے ہوئے دیکھی، لوگ تباہ و برباد ہو جاتے نیتوں کی کھوٹ کی وجہ سے۔ کوئی کسان تھا جس کا ٹریکٹر پہ قبضہ ہے، اور ٹریکٹر پہ، جس کا زمین پہ، جس کا بینک کی کتاب پر ہے، جس نے کچھ معاملات میں باپ کی شریک رہا، دوسرے بھائیوں کو پتہ نہیں، اس نے اس کو چھپا کے رکھا، اسے کیش کر لیا، اپنے پیٹ کو جہنم سے بھرا دوست، اپنے پیٹ کو جہنم سے بھرا۔